Assalamu alaikum. Let's start the video by playing a game. I'm going to show you some cards and what you have to do, you have to read the color, not the word written on the card. For example, it's written here yellow, but you don't have to read it as yellow, you have to read it as pink. Pink. Okay, are you ready? Now start reading the card. I'm going to show you one by one. सबाइन इल्म एक्सरसाइज बहुत आसान थी, एक्टिविटी बचगाना थी, लेकिन हम उलझ गए. दिल कुछ कह रहा था, दिमाग कुछ कह रहा था, निगाह का और सोच का तज़ाद पैदा हो रहा था. निगाह कह रही थी कि लफ्ज़ को पढ़ा जाए और दिमाग क्या कह रहा था? दिमाग कह रहा था कि रंग के बारे में बोला जाए. इस एक्टिविटी को अगर मैं इंटरलिंक्ड करूं स्कूल के साथ, स्कूल के माहौल के साथ, तो जनाब स्कूल का मामला भी कुछ ऐसा ही है. बाज़ औक़ात हमें दिखाई देता है सब कुछ बिल्कुल ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं. बाज़ औक़ात जो प्रॉब्लम्स हमें नज़र आ रही होती हैं वो असल मसाइल नहीं होते, असल मसाइल कुछ और होते हैं. आज की इस वीडियो का जो मैं नाम सजेस्ट करना चाहूँगी, वैसे तो इट्स अबाउट स्वॉट एनालिसिस, बट मैं इसको टाइटल देना चाहूँगी लेट्स रीडिस्कवर, लेट्स री नो योर स्कूल. आपके स्कूल को ज़रा मेरी निगाह से देखते, मेरी निगाह से जांचते हैं. सो व्हाट इज़ स्वॉट एनालिसिस? SWOT analysis is a situational analysis carried out for different purposes, usually but not necessarily by business. This analysis is used to assess 4 different factors related to any situation. What are the strengths? What are the weaknesses? What are the opportunities? And what are the threats? What is SWOT analysis for organization? SWOT analysis for organization is a framework that helps the organization to analyze all internal and external factors that might impact their current plans. These plans can be regarding a new product, project, or some strategy that the company is going to undertake currently. It's a very precise and simple manner. A SWOT helps an organization or a company understand what the dynamics of everything related to the situation being contemplated are. How to do a SWOT analysis of your school? SWOT analysis is going to be the guideline to understand your positivity, your weaknesses, your opportunities and threats. It's going to help you seeing which areas need developing, which areas are thriving, which areas are stagnant, and which areas could destroy everything. Now, what are the strengths? What's going right for the school? The first step is to know the positivity, the benefits which enhance the quality of your school. So, it's very easier to write down overall strength that narrow to the specific. To prevent thought block, consider it that these strengths are relevant to your school. For example, you may have an abundance of co-curricular activity. You may have highly trained teachers or professors. You may have strong funding, financial backing. You may have high graduation percentage. And you may have great location for families. बाज़ औक़ात क्या होता है कि किसी स्कूल की तादाद 1000-2000 तक पहुंच जाती है, बहुत अच्छा फाइनेंशियल साइकिल भी शुरू हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद कुछ प्रॉब्लम्स अंदर खाना चल रहे होते हैं. आइए अब आप अपने स्कूल को मेरी नज़र से देखिए. आपका स्कूल कामयाब स्कूल तब है जब आपके दरो दीवार आपके मिशन को, विजन को एलैबोरेट कर रहे हैं.
تو کیا بینگ اے اسکول پرنسپل، بینگ اے اسکول ڈائریکٹر، آپ کے پاس کوئی ایک ایسا ڈاکومنٹ موجود ہے جو یہ ایکسپلین کر رہا ہو کہ پری اسکول میں اپنے ویژن کو، اپنے مشن کو انشور کرنے کے لیے میں یہ کام کرواتا ہوں یا کرواؤں گا؟ کیا کوئی ایسا ڈاکومنٹ ہے جو بتائے کہ پرائمری اسکول میں، ایلیمنٹری، سیکنڈری، ہائی اسکول میں آپ اپنے ویژن کو اور مشن کو کس طریقے سے انشور کر رہے ہیں؟ جو آپ کی کور ویلیوز ہیں وہ کیسے آپ کے اسکول کی روٹین میں انکلکیٹ ہو رہی ہیں؟ اگر ایسا ڈاکومنٹ موجود نہیں ہے تو پھر آپ کو ری تھنک کرنے کی ضرورت ہے. یو نیڈ اے پراپر سسٹم. میں کچھ مثالیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی. فار ایگزامپل ہم چاہتے ہیں، ہمارا نعرہ ہے کہ جی جو ہماری پروڈکٹ ہے، جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، جو ہمارے بچے ہیں، وہ ہر صورت میں ایماندار پروڈکٹ کے طور پر معاشرے میں سامنے آئیں. تو اب اس کے لیے اوبیسلی وی نیڈ اے کمپلیٹ پلان. سو واٹ کوڈ بی دا پلان؟ پلان کیا ہو سکتا ہے؟ پلان یہ ہو سکتا ہے کہ اسکول میں جب ہم داخل ہوں تو ایک وال ہم ڈکلیئر کر دیں، مائی آنیسٹی وال. اس میں کیا ہو، اس میں 2 بچے ہوں، دونوں بچوں کے ہاتھ میں ایک بیگ یا کوئی ایک ٹوکری ہو. ایک پہ لکھا ہوا لاسٹ، ایک پہ لکھا ہو فاؤنڈ. اب پورے اسکول میں تمام بچوں کو بتا دیا جائے کہ بیٹا جب آپ کی کوئی چیز گم جاتی ہے، آپ نے یا تو خود پرچی پر لکھنا ہے یا پھر اپنے ٹیچر سے مدد لینی. فار ایگزامپل کلاس 1 کے علی کے 10 روپے کھو گئے. اب وہ پرچی پہ لکھے نام علی، کلاس 1 کھو گئے 10 روپے، اور کہاں پہ ڈالے؟ لاسٹ والی باسکٹ میں، لاسٹ والے بیگ میں. اب فار ایگزامپل کلاس 4 کی رومانہ کو 15 روپے کہیں سے گرے ہوئے مل گئے. اب وہ پرچی پہ لکھے اور ڈالے کہاں پہ؟ فاؤنڈ والے حصے میں. اور اسمبلی میں ریگولرلی اس چیز کا پرچار ہو، اپریشیٹ کیا جائے کہ رومانہ کو 15 روپے ملے، اس نے وہ ملے ہوئے 15 روپے اور اپنے نام کی پرچی فاؤنڈ والے بیگ میں ڈال دی. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ بچے جب بھی اس آنیسٹی وال کے سامنے سے گزریں گے انہیں پتہ چلے گا کہ اس دیوار کی کچھ اہمیت ہے، اور آہستہ آہستہ بچوں میں اس کی سینس ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گی. جب اسمبلی میں ان کی اس اچھی خوبی پہ، خصوصیت پہ، کارکردگی پہ انہیں اپریشیٹ کریں گے، انہیں ریکگنیشن دیں گے، ان کی دیکھا دیکھی اور بچے بھی آنیسٹ بننا چاہیں گے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے کیئرنگ ہو، ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے شیئرنگ پہ بہت زیادہ کام کریں. دے وڈ نو ہاؤ ٹو شیئر دا تھنگس. تو اس میں ہمیں کچھ پلان کرنا ہے. ہمیں اس چیز کو اسکول کے رولز میں ڈالنا ہے کہ جی مہینے میں 2 مرتبہ کلاسز میں جب لنچ بچے کر رہے ہوں گے تو دے ول شیئر دا لنچ وتھ ایچ ادر. اسی طرح ہم ایک کارنر سیٹل کر سکتے ہیں اسکول میں جس کا نام ہو مائی شیئرنگ کارنر، اور ہم بچوں کو بتائیں کہ بیٹا جو چیز بھی آپ کے پاس آپ کی ضرورت سے زیادہ ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس چیز سے آپ کے کسی اور بہن بھائی کی مدد ہو جائے، وہ آپ نے جا کے چپ کر کے خاموشی سے اس شیئرنگ والی جگہ پر رکھ دینی ہے. اب اسکول میں آیا کے بچے پڑھتے ہوں گے، پیونس کے بچے ہوں گے، آپ کے چوکی دار کا بچہ ہوگا، کچھ اور بچے ہوں گے جو چیزیں افورڈ نہیں کرتے. وہ بچے خاموشی سے جا کر کوئی ایک ٹائم اسپیسیفک کر دیں، وہاں سے جا کے وہ چیزیں پک کر لیں. لیکن اس میں آپ نے بہت کیئرفل ایک ایٹیچیوڈ کا مظاہرہ کرنا ہے اور بچوں کو یہ سمجھانا ہے کہ بیٹا جب بھی کچھ دینا ہے اس طرح سے دینا ہے کہ جب ایک ہاتھ دے رہا ہو تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے. تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے ایکچولی ہاؤ ٹو اچیو دا ویژن، ہاؤ ٹو گو فار یور مشن. اگر یہ پورا پلان رائٹ اپ میں نہیں ہے تو یہ آپ کی ویکنیس ہے، اور اگر ہے تو جناب یہ بہت بڑی پازیٹیوٹی ہے. تو نو یور اسکول ان اے بیٹر وے. اب اگر آپ کے پاس ایک پراپر اپریزل پروگرام اپنے اسٹاف کے لیے موجود ہے اور آپ کو پتہ ہوتا ہے اور آپ اس کو انشور کرواتے ہیں کہ جی ایک ٹیچر جو ہے وہ چھٹی نہیں کرتا، ایک ٹیچر وقت پہ آتا ہے، ایک ٹیچر جو ہے وہ اپنے ڈیلی لیسن پلان میں جو ایسےز لکھتا ہے وہ ان کو اچیو بھی کرتا ہے، اس کا رزلٹ بہت اچھا ہے، اس کے بچے جو ہیں وہ بہت اچھی پریزنٹیشن دیتے ہیں، اس کی کلاس بہت اچھی کمیونیکیشن اسکلز رکھتی ہے، تو دیر مسٹ بی سم تھنگ ایلس فار دیم. نوٹ بکس بہت اچھی مینٹین ہے، ڈائریز پہ بہت اچھا کام ٹیچرز نے چیک کیا ہوا ہے، پیرنٹس کی جو کیوریز ہیں ان کو سیٹل کیا ہوا ہے. دیر مسٹ بی این اپریزل پروگرام. کچھ نہ کچھ گھوڑے اور گدھے میں فرق ہونا
चाहिए, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए. जी, weaknesses. Sometimes we try to minimize the effects of weaknesses because they are blights and we would rather not see. When we acknowledge weakness, we are one step closer to creating a plan of attack. The plan will eliminate or reduce any impact the weakness may have on the school. अगर हम अपनी weakness पे compromise करते हैं, हम उन्हें neglect करते हैं, हम गलती करते हैं. लेकिन अगर हम अपनी weakness को तस्लीम कर लेते हैं तो ये पहला step है weakness को दूर करने का. क्या weakness हो सकती हैं? मसलन सबसे बड़ी weakness ये है कि आपके कमरा जमात में, आपके जो स्कूल में कमरा जमात है, उनमें टीचिंग तो हो रही है, बच्चों को पढ़ाया तो जा रहा है, लेकिन सिस्टम के तहत नहीं. वो पीपल ओरिएंटेड वर्क है. इससे मेरी क्या मुराद है? इससे मुराद ये कि टीचिंग जो स्टाइल है, टीचिंग जो टेक्निक है, मेथडोलॉजी जो है, वो डिफाइंड नहीं है. जिसका जो दिल करता है वो उस तरीके से पढ़ा देता है. नंबर अच्छे आ जाते हैं तो हम एंड पे क्या मार्क करते हैं? सब ठीक है, ऑल इज़ ओके. बट इट्स नॉट लाइक दैट. सिस्टम को सिस्टम के तहत चलना चाहिए. प्रॉपर टीचिंग मेथडोलॉजी डिफ़ाइन होनी चाहिए. कोई आपसे आके पूछे कि जी कमरा जमात आपका है, अव्वल है, तो आप ग्रेड 1 में सेंटेंस बिल्डिंग कैसे करवाते हैं? तो जो आपका जवाब हो, आपके सारे टीचर्स का वो जवाब होना चाहिए. आपके बच्चों का भी वही जवाब होना चाहिए. आप एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं लेकिन एक्टिविटीज़ का रिकॉर्ड मौजूद नहीं है. पेरेंट्स कंप्लेंट कर रहे हैं लेकिन आप कंप्लेंट्स को ना तो नोट डाउन कर रहे हैं, ना उनको कोई फीडबैक दे रहे हैं. आपके पास प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम फैकल्टी का मौजूद नहीं है. आपके पास फैकल्टी मेंबर्स जो हैं वो तादाद में पूरे नहीं हैं. उनकी जो नॉलेज है वो अप टू द लेवल नहीं है, स्किल अप टू द लेवल नहीं है. एंड योर स्टाफ इज़ अनएबल टू मीट विद पेरेंट्स. आपके पेरेंट्स जो हैं वो वक्त पे फ़ीसें अदा नहीं करते. यू डोंट हैव इनफ को करिकुलर एंड स्पोर्ट एक्टिविटीज़. ये सब क्या है? ये सब आपके इदारे की वीकनेसेस हैं. Opportunities. The positive changes for your school. SWOT analysis always help us to identify opportunities to benefit the school, and we also have the ability to create opportunity, especially now that we have identified weakness. जी हाँ, weaknesses को कैसे हमने opportunity में बदलना है. अब आपकी एक weakness है जी, poor testing scores. आपने टेस्ट लिया, रिजल्ट पुअर आया, हमें फॉरन अपॉर्चुनिटी का डिज़ाइन करनी है. क्या? वी कैन इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोग्राम डिज़ाइन टू हेल्प स्टूडेंट आफ्टर स्कूल और ड्यूरिंग देयर लंच पीरियड टू एड्रेस प्रीवियस रिजल्ट कंसर्न. दिस न्यू प्रोग्राम विल असेस स्टूडेंट्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द करिकुलम. Not only will the student receive the help they deserve, the school will be praised by students and parents alike. अब आपकी एक वीकनेस है बैड ऑनलाइन रिव्यूज़. तो व्हाट इज़ द अपॉर्चुनिटी? रिस्पॉन्ड टू दीज रिव्यूज़ प्रोफेशनली while also highlighting how the school plans to correct the issues presented in the reviews. This shows the school is actively assessing problems and seeking out methods to correct said issues. It's damage control. Without it, the reviews could get out of hand and fully tarnish the school's reputation. Next thing is we creating opportunities out of weakness to limit their impact. Other opportunities to include are activate our volunteer committee for school-related events. Seek out new investor and funding for different programs. Cut or merge programs to move funding elsewhere. Ask students and parents for their valuable feedback and to highlight new program developments. You also want to note which opportunities are coming up. Look at this way. How can you use these opportunities to increase the school's strengths from the list you created? How can you use these opportunities to decrease weaknesses? And how and where can we start creating opportunities? Threats.
Where weaknesses develop for your school, threats aren't weaknesses. Weaknesses already exist and must be dealt with. Threats might lead to complications, but they might not. We acknowledge threats to create a plan, because if we don't understand the threat, it can't be dealt with accordingly. अब threats क्या हो सकते हैं? पेरेंट्स की बढ़ती हुई कंप्लेंट, आपके एम्प्लॉइज़ का बढ़ता हुआ डिससेटिस्फैक्शन लेवल, लैक ऑफ फंडिंग, पुल्ड फंडिंग, poor planning of curriculum activities, too much internal communications, lack of internal communication, and new high school development. आपके दायरे के साथ कोई भी एक नया स्कूल बन गया, obviously बहुत बड़ा threat है. Threats are to be on your radar at all times. If you can create a plan of action to address those threats, hope to it. But if you can't, being aware is a good first step, because you can create a plan of response if these threats manifest into reality. You have to do a SWOT analysis of your school, because it's going to highlight and expand strengths. It minimizes or even erases weaknesses. It allows the creation of opportunities, and it identifies threats to prevent blow-ups. It's a framework to understand the present and future situation of your school. And all it takes to complete is time. This is the template you can use. Involve your team with you and conduct a SWOT analysis to rediscover your school properly and effectively. अपना ख्याल रखिएगा. जज़ाकल्लाह.